اسلام آباد، لاہور، ملتان، سیالکوٹ اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.8 ریکارڈ۔ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کش ریجن تھا۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی۔ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اعلان، کہا آرٹیکل 254 کے تحت انتخابات کو آگے کیا جا سکتا ہے۔ حلقہ بندیوں کا عمل 4 ماہ میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ کتنی جلدی کرتا ہے۔ وقت پر مردم شماری صرف ایم کیو ایم کی وجہ سے ہوئی۔ آج ہمارا نئی مردم شماری پر انتخابات کا مطالبہ تسلیم کیا گیا۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ، کہا کہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی گئی۔ 2017 کی مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو دانستہ طور پر آدھا دکھایا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی، ڈسٹرکٹ جیل اٹک منتقل۔ جیل کے باہر سیکیورٹی سخت، پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ داخلی راستوں کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا۔ سربراہ تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا، 5 سال کے لیے انتخابی سیاست سے آؤٹ، 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد۔ جرمانہ ادا نہ کیا تو 6 ماہ مزید قید بھگتنا ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہمایوں دلاور نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی خزانے سے لیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا، جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دیں، ان کی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں۔ سربراہ تحریک انصاف کی گرفتاری قانونی طور پر عمل میں لائی گئی۔ مزاحمت کرنے والے 36 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انویسٹیگیشن پولیس کا موقف۔ عمران کشور نے کہا کہ اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے جے آئی ٹی اپنی تحقیقات جاری رکھے گی۔ جھوٹ، فریب، جھوٹی سٹیٹمنٹس، قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے، کھاتے رہے، جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کی سزا باقی ہے، جس کا کہتے ہیں میری کابینہ سے پوچھو۔ ابھی فورن فنڈنگ کے کیس کی سزا باقی ہے۔ ابھی سائفر، جس سے پوری ملک کی خارجہ پالیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا، اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے۔ توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی، فورن فنڈنگ، سائفر اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا باقی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا چیئرمین پی ٹی آئی عدالتوں میں جھوٹ بول کر احتساب سے بھاگتے رہے، گرفتاری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے۔ فیصلے میں واضح لکھا ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ ثابت ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کے مال کو بیچا، پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائے۔ پروپیگنڈا نہ کریں، فیصلے کے خلاف اپیل کریں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اس شخص نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا۔ ملک ترقی کر رہا تھا پر اس پروجیکٹ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی، جھوٹ اور کرپشن پر مہر ثبت کر دی۔ مخالفین پر بہتان تراشی، جھوٹے کیسز اور گالم گلوچ کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کی گفتگو، کہا کہ بار بار مواقع فراہم کرنے کے باوجود یہ شخص بھاگتا رہا۔ آج سچ آشکار ہو گیا۔ خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے، کیا رد عمل دیں گے؟ خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے، ان میں تھوڑا سا کچھ تو مکافات عمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مکافات عمل قرار۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کراچی میں ایوان صنعت و تجارت کی تقریب سے خطاب، کہا کہ تجارت کے فروغ کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کاروبار بڑھے گا تو روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ تمام مخالفین کو بدترین اس نے احتساب کا نشانہ بنایا۔ یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، عدالتوں سے جھوٹ، عوام سے جھوٹ بولتا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی گرفتاری پہ جشن نہیں مناتی، لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص
कानून से बालातर नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। बेनजीर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी ने इदारों पर हमले नहीं किए। चेयरमैन पीटीआई जमीनी फिरौन बन चुका था, उसकी सोच आमराना थी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। अगर पीटीआई समझती है कि उनके कायद बेकसूर हैं तो आला अदालतों से रुजू करें। अब उसका फैसला आ गया है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब को सजा हो सकती है तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी सजा हो सकती है, और अगर वो चीज़ उन्होंने नहीं डिक्लेयर की थी तो उसके ये सजावार है। जो गढ़ा चेयरमैन पीटीआई ने नवाज शरीफ के लिए खोदा था, आज खुद उसमें गिर गए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू, कहा जितना रिलीफ चेयरमैन पीटीआई को मिला कभी किसी को नहीं दिया गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई कहता था कि कोई कानून से बालातर नहीं, जो खुद को क्लीन मैन कहता था वो अपनी कारस्तानियों के बायस मुजरिम बन गया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी और नाअहली पर अवाम खुश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियों का भरपूर जश्न, मिठाइयां तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।